الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آخری چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ کہف کا جمعہ کے روز سے خصوصی تعلق بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے اور تاکید کی ہے، اور جمعہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے سورہ کہف کی تلاوت، اور کوشش کرنی چاہیے فجر کے بعد ہو سکے، چاشت کے وقت ہو سکے، جمعہ سے پہلے ہو سکے، جمعہ کے بعد ہو جائے، لیکن جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اس کو معمول بنانا چاہیے، اور اگر ایک اوسط رفتار سے اس کو پڑھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ 15-16 منٹ سے زیادہ لگتے ہیں، لیکن اجر اتنا زیادہ ہے، فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ دو فضائل تو خاص طور پر آتے ہیں، ایک یہ کہ یہ پڑھنے والے کے لیے پورا ہفتہ یعنی اگلے جمعے تک ایک نور ہے، جس کی روشنی میں وہ معاملات کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں بھی اضافہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو دجال ہے اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ یہ جو آخری میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، یہ بہترین مرقع ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، دونوں باتیں، بلکہ توحید بھی، رسالت بھی اور آخرت بھی، تینوں باتیں اس میں اللہ رب العالمین نے سمو کر رکھ دی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ مختصر الفاظ میں بعض اوقات نچوڑ بیان کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے ساری بات۔ تو فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمانی۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ ہو گیا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو ایمان والی زندگی گزارے گا اور عمل صالح والی زندگی گزارے گا، نیک اعمال والی زندگی گزارے گا، تو پھر یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی اور وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، تو پھر اس کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جو فردوس کے باغات ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت کے حوالے سے بتایا کہ جنت کے مختلف درجے ہیں، جنت کے مختلف معیار ہیں، اور سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس کا ہے۔ تو یہ بھی تاکید کی گئی کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے بطور مہمانی وہ جنات الفردوس ہے، فردوس کے باغات۔ اچھا وہاں کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا عکس یا اس کے اشارے ہمیں دیے ہیں، اس جنت کے پھلوں کے حوالے سے، اس جنت کے لباس کے حوالے سے، اس جنت کے مشروبات کے حوالے سے، لیکن یہ وہ عکس ہے، مکمل کیا چیز ہے وہ وہیں جا کر پتہ چلے گی۔ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو شاید ہم گراسپ نہ کر سکیں، جن کا پورا احاطہ نہ کر سکیں آج کی زندگی میں، کہ وہ ہے کیا۔ یہ جو لفظ نزل ہے نا عربی زبان میں، تو عرب مہمان نواز ہیں، ان کے ہاں جب کوئی مہمان جاتا ہے تو مہمان نوازی کی کئی سٹیجز ہوتی ہیں، مہمان نوازی کے کئی مراحل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جب کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے کسی اچھی جگہ بٹھائیں، یہ پہلا وہ ہوتا ہے۔ بیٹھک ہے تو اس کا دروازہ کھول دیتے ہیں، ڈرائنگ روم ہے تو اس کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پنکھا لگا دیتے ہیں، اے سی لگا دیتے ہیں، اسے آرام سے بٹھاتے ہیں، آتے ہی اسے کمفرٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسے پوچھتے ہیں پانی کا، اسے پانی پلاتے ہیں، اس کے لیے چائے شربت کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ تو عرب میں بھی جو مہمان نوازی ہے اس کی پہلی جو سٹیج ہے نا، جو پہلی مہمان کے ساتھ آپ کا ایک اس کے ساتھ اظہار محبت ہے، اسے نزول کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نازل ہوا، جیسے ہی وہ آیا، جیسے ہی وہ داخل ہوا، تو جو آپ نے اس کو پروٹوکول دیا، بٹھایا، پانی کا گلاس دیا، تو اسے نزول کہتے ہیں۔ بعد کی مہمانی تو بات چلے گی نا، ابھی کھانا آئے گا، پھر کھانے کے بعد کے لوازمات ہیں، پہلے کے لوازمات ہیں، پھر کئی دن رہے گا، لیکن جو بالکل ابتدائی مہمان نوازی اسے نزول کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو سب کچھ میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ جنت کے مشروبات اور یہ جنت کا گوشت اور یہ جنت کے پھل اور یہ جنت کی بیویاں، یہ سب تو نزول ہے، یہ تمہاری ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں نہیں بتا رہا تمہیں، وہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ تم وہاں جاؤ گے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہاں تو ہر لمحہ جو ہے وہ اگلے لمحے کے لیے سرپرائز ہوگا، اور وہ تو ابد الآباد کی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اس نے ہمارے لیے ارینجمنٹ کی ہے کہ انسان وہاں اکتائے گا نہیں، بلکہ وہ اس میں ہر لمحہ اس کے لیے ایک نئی خوشی اور نئی راحت اور ایک نئی لذت کا سامان ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے جنات الفردوس، وہ فردوس کے باغات ابتدائی مہمان نوازی، اس کے بعد تو پھر اللہ جانے کی کیا ہوگا۔ خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور پھر اس سے الگ ہونے کی وہ ان کے اندر چاہت نہیں ہوگی، اس سے باہر نکلنے کی ان کے اندر چاہت نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کو ایک جگہ چلے جائیں آپ، کتنا ہی حسین مقام ہو، کتنا ہی زیادہ دل فریب ہو، ایک ہفتہ 10 دن، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے بعد اکتا جاتا ہے، پھر وہ کسی نئی چیز کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہاں سے نکلنے کے جی نہیں چاہے۔
یہ تو ہو گئی آخرت کی بات کہ وہ آخرت اتنی دلچسپ ہے اور تمہارے لیے اتنی زبردست ہے کہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حوالے سے اور اپنی توحید کے حوالے سے اگلی بات بیان فرماتے ہیں ان آیات میں، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ایک جملہ ہے لیکن اس میں اللہ کی ربوبیت کو سمو دیا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی ہو جائیں، انک سیاہی، اور ان سے اللہ کی کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، لنفد البحر، تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں، لیکن تیرے رب کی کلمات وہ ختم نہیں ہوں گی، ولو بمثلہ مددات، اتنے ہی سمندر اور بھی آ جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں تب بھی تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تیرے رب کی باتیں، یہ ٹھیک ترجمہ ہے، غلط نہیں، لیکن کلمہ کا اگر اصل مفہوم لیا جائے تو اس کا مطلب ہے آرڈر، تیرے رب کے احکامات، آرڈرز۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر، اس پورے کرۂ زمین میں جتنی بھی انواع اور اقسام کی مخلوقات ہیں ان کے لیے اللہ کے آرڈرز وہ مستقل چل رہے ہیں۔ ابھی میں جب آ رہا تھا یہاں تو یہ آیات میرے ذہن میں تھی، میں اس پہ بات کروں گا تو ایک دم ایک ذہن میں بات آئی، یہ جو مال روڈ ہے، جس سے یہ چوک اوپل یعنی سوری یہ جو گدوال موڑ ہے، گدوال موڑ سے آپ شروع کر دیں اور یہ بیکن ہاؤس تک دو رویا آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، سبزہ ہے نا، ہر درخت پر ہزاروں نہیں پتے ہوں گے، ہزاروں پتے ہوں گے۔ کوئی ایک شخص اگر صرف یہ کرے کہ اس گدوال موڑ سے لے کر بیکن ہاؤس تک جتنے درخت ہیں ان پر ان پتوں کو گن کر لکھنا شروع کر دے، ہر پتے کا سائز کتنا ہے، ہر پتے پر کتنی رگیں ہیں اور ہر پتے کی شیپ کیسی ہے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ 1 میل 1 کلومیٹر راستہ نہیں ہے، تو پورے کرۂ ارض پر جو درخت ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اللہ کو علم نہ ہو، ولا حبۃ فی الارض، یا زمین کے کسی کونے میں کوئی دانہ گرتا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے پاس ایک کتاب میں لکھی بھی نہ ہو۔ اب کوئی لکھ کے دکھائے نا، صرف ان کے نام ہی لکھنا شروع کر دیں، تفصیلی آرڈرز تو دور کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ابھی تک سائنس اس میں سے صرف 2 لاکھ دریافت کر چکی ہے۔ یہ مکمل نہیں ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، ان سے بہت زیادہ ہوں گی، لیکن 2 لاکھ انواع، 2 لاکھ اجناس، اس میں سے ایک جنس انسان ہے، تو 8 ارب تو انسان ہیں، ان کے نام لکھنے شروع کریں آپ، اس کی ولدیت لکھنی شروع کریں، اس کی عمر لکھنی شروع کریں، اس کے زندگی کے حادثات اور واقعات لکھنے شروع کریں۔ اسی طرح حشرات ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، چیونٹیاں ہیں، ہر ایک اکاؤنٹڈ فار ہے،
اس کرۂ ارض پر کوئی ایک چونٹی بھی ایسی نہیں جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو، کسی بل کے اندر کوئی موذی جانور ایسا نہیں جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو، سمندر کے اندر کوئی مچھلی ایسی نہیں، اور مچھلی کیا، سمندر کی ساری مخلوقات، ہر ایک اکاؤنٹڈ فار ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کلمات۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے کہ میرے کلمات کو تم لکھنا چاہو، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، جیسے اور سمندر آ جائیں وہ بھی خشک ہو جائیں گے، میرے کلمات نہیں لکھ سکتے۔ اور انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے واقعی۔ اور ان میں سے ہر ایک چیز کے لیے اللہ کا ایک اسپیسیفک آرڈر ہے۔ جس پتے نے جس دن زرد ہونا ہے اللہ نے اس کو مقرر کر دیا، وہ اس سے ایک دن پہلے زرد نہیں ہوگا، اس نے جس دن گرنا ہے جہاں گرنا ہے وہ وہیں پہ گرے گا۔ تو کوئی گرنا شروع کرے نا، صرف پتوں کوئی پوری دنیا کا نہیں کر سکتا، کوئی انسان، کوئی کمپیوٹر، انسانوں کا جتھا پورا کا پورا یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا چیلنج ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس نے اس کے لیے ایک پورا نظام اور میکینزم بنایا ہوا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے نا، یہ غور کرنے والی باتیں، تو اس کے ایمان بڑھتا ہے اپنے رب پر، اس کی قدرت پر، اس کے کرشموں پر، اس لیے کہ وہ ہماری ضروریات کا کفیل ہے۔ یہ بات شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ اللہ ہے جو اتنی انواع اور اقسام کی ساری مخلوقات کو رزق دے رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی اور طاقت میں، یہ کسی اور حکمران میں، کسی اور فرد میں یہ طاقت نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا، تو جب زلزلہ آ گیا تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار وہ خوراک کا سامان لیتے تھے اور دور دراز تک جاتے تھے۔ اب پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا ایک شخص ہے، اگر میں اور آپ اور ساری دنیا کے انسان مل کر یہ چاہیں کہ سارے انسانوں کو رزق پہنچائیں، ہم عاجز نہیں کر سکتے، سارے کے سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ پہنچاتا ہے، کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو رزق دیتا ہے، کوئی صحرا میں ہے پہاڑ کے دامن میں اسے دیتا ہے، کوئی سمندر کی مخلوق ہے اسے بھی دیتا ہے۔ یہ جو شارک مچھلی ہے نا، شارک مچھلی، ویل مچھلی، یہ ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتی ہے ایک دن میں، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کم از کم ہمارے سمندروں میں 20 لاکھ شارک مچھلیاں ہیں۔ کسی کے بس میں نہیں ہے ان کو رزق فراہم کرنا سوائے اللہ، ان کے لیے رزق کا انتظام اس رب نے کیا ہے۔ ہم تو انسان بہت حقیر مخلوق ہے، اور ان سب کے لیے وہ آرڈرز دے رہا ہے، اس لیے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، وہ فارغ نہیں ہے، وہ مسلسل احکامات دے رہا ہے، ڈائریکٹیوز دے رہا ہے، فلاں کو یہ، فلاں کو وہ، فلاں کو وہ، فلاں کے لیے یہ کر دو، فلاں کے لیے وہ کر دو، اس مخلوق کے لیے وہ کر دو، اس کے لیے وہ کر دو، مسلسل اس کی طرف سے آرڈرز آ رہے ہیں، اور یہی کلمات ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے لکھنا شروع کر دو تم اپنے رب کے آرڈرز کو، اس کے احکامات کو، یہ سمندر خشک ہو جائیں، اتنے ہی اور آ جائیں وہ بھی خشک ہو جائیں، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہو۔ تو یہ ہے میرے رب کی خصوصیت، یہ ہے میرے رب کی صفات، اور یہ ہے میرے رب کا اتنا، اس کی اتنی بڑی سلطنت۔ یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے
بگ بینگ کی ایک تھیوری دے کے کہ اس کائنات کی ابتدا کب ہوئی، تو سائنس کے مطابق ایک نظریہ ہے، اس نے آگے چل کر اور بھی شیپ اختیار کرنی ہے، 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی، ظاہر اللہ نے کی۔ وہ رب، اس کی وسعتیں، آج یہ جو سورج ہے یہ ہم سے 14 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس سے جو سورج کی روشنی نکلتی ہے یہ 7.5 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے۔ اور زمین اور سورج یہ پوری نظام شمسی نہیں ہے، بلکہ زمین سے ادھر یعنی سورج سے پرے اور بھی 4 سیارے ہیں، تو گویا 3 یا 4، تو گویا یہ آدھا نصف قطر ہے، یعنی یہ جو 14 کروڑ کلومیٹر ہے یہ آدھا ہے، تو یہ 28 کروڑ کلومیٹر ہو گیا نصف قطر، ہاف، اور اگر یہ مکمل ہو تو یہ 54 کروڑ کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ صرف ہمارا نظام شمسی ہے، اور ایسے 9 ارب نظام شمسی اس کہکشاں میں ہیں جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، 9 ارب نظام شمسی، اور اس طرح کی کئی لاکھ کہکشائیں اس پوری کائنات میں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہے وہ زمین، یہ وہ آسمان، یہ ہے وہ کائنات جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ میرے دائیں ہاتھ میں ہے، کنٹرول ان کا میرے پاس ہے، ان زمینوں کا، ان آسمانوں کا، اس پوری کائنات کا براہ راست کنٹرول میرے پاس ہے، اور اگر میں اسے نہ سنبھالوں تو یہ بکھر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں آتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تجھے نیند نہیں آتی، تجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے انسان اپنے تناظر میں سوچتا ہے نا، انسان کو خود نیند آتی ہے، انسان خود تھکتا ہے، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اچھا اب تم ایسا کرو، جب تمہاری نیند کا وقت آئے تم ایک شیشہ آئینہ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جانا۔ وہ آئینہ ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے، پہلے ہی جو جھٹکا آیا نا انہیں اونگ کا، تو وہ آئینہ ان کے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر مجھے اونگ آ جائے تو اس کائنات کے بھی یہ حشر ہو جائے گا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اونگ جو ہے وہ نیند کی پہلی سٹیج ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ الحی، وہ زندہ و جاوید ہے، القیوم، قائم رکھنے والا ہے، اس پورے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے جس ویجیلنس کی اور جس یعنی ہمیشہ اٹینشن کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس ہے۔ یہ جو ہم زمین ہے ہماری، یہ ایک مدار میں چل رہی ہے، سورج ایک مدار میں چل رہا ہے، اور فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ اس پہ 2 فورسز ہوتی ہیں، ایک سینٹریفیوگل فورس اور ایک سینٹریپیٹل فورس۔ ایک قوت اسے اندر کی طرف کھینچتی ہے، ایک قوت اسے باہر کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ قوتیں بیلنس ہوتی ہیں تو زمین یا سورج یا ستارے وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں۔ اگر زمین اپنے مدار سے 1 سینٹی میٹر اندر یا باہر ہو جائے تو وہ بیلنس ٹوٹ جائے گا اور یہ جا کے دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے گی، یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جہاں ٹریفک ہوتی ہے، ٹریفک صفائی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، چوک چوراہے پر آپ کا سگنل خراب ہو جائے تو ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، حادثات ہوتے۔ اس پوری کائنات میں ان سیاروں کی ٹریفک کروڑوں کلومیٹر اور سپیڈ سے چل رہی ہیں، لیکن کوئی ایک سیارہ دوسرے سے نہیں ٹکرا رہا، تو یہ اتفاق نہیں ہے، اس کو کسی نے کنٹرول کیا ہوا، اور وہ ہے رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے
کہ میری تم اگر کلمات کو لکھنا شروع کر دو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہو گئی، یہ ہو گئی ربوبیت۔ آخرت کی بات کر دی، پھر توحید کی بات کر دی، اب آگے آ گئی رسالت کی بات۔ آگے فرمایا قل لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور وہ وحی کیا ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا رب، تمہارا معبود و الہ واحد یعنی اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تم میں سے جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو، تم میں سے جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تنہا ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ہم اس کی جگہ کسی اور کو رب بنا لیں، ہم اس کی جگہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں، ہم اس کی جگہ کسی اور کے سامنے جبین نیاز جھکانا شروع کر دیں، تو کس قدر بے وفائی ہے اور غداری ہے اور بددیانتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ بتایا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک پہ جس کی موت ہو گئی اس کے لیے معافی نہیں، توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس لیے دین جو ہمیں مطالبات ہم سے کرتا ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، وہ یہی تین ہیں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی صفات کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور یقین کریں جب ہم اپنے رب کی صفات کو پر غور کرتے ہیں نا، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی ہیبت، وہ انسانوں پر طاری ہو جاتی ہے کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، میرا رب اتنا بڑا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اپنے نبی سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ کائنات کا مالک رب، صرف میرا مالک نہیں، اس پوری کائنات کا مالک، جس کا میں آپ کو ایک ہلکا سا نظارہ کرا چکا ہوں، بادشاہ حقیقی، وہ میرے اور آپ کے بارے میں نبی سے کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں تو قریب ہی ہوں۔ ہوتا ہے نا اتنا بڑا بادشاہ، میں کیسے اس کے دربار میں جاؤں گا، کیسے اس سے کے پاس ایکسیس حاصل کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے ان چکروں میں نہ پڑو، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم سرور سہارنپوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کی زبان سے رسید جاری کر دیتا ہے کہ رب نے تمہاری بات سن لی ہے۔ ہم نے کہا جی کیسے؟ کہا جب رکوع میں جاتے ہو تو واپس آ کے کیا کہتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ، تمہاری زبان سے بات جاری کر دی کہ میں نے جو نظر و راز و نیاز کیا اپنے رب سے، جو دعائیں مانگی، جو اس کی تسبیح کی، وہ اس نے سن لی، تمہاری زبان سے وہ رسید جاری کر دیتا ہے، تمہیں رسید دے دیتا ہے کہ تم نے میری حمد بیان کی، تم نے میری تسبیح بیان کی، تم نے میری کبریائی بیان کی، تم نے میری ثنا بیان کی، تم نے مجھ سے استغفار کیا، تم نے مجھ سے مانگا، میں نے وہ سب کچھ سن لیا ہے۔ تو یہ ہے رب۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت ہمیں نصیب کرے اور اس توحید خالص پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔